اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے نعیم بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ نفسیات کے مطابق زندگی کے 11 کڑوے سچ جو کہ ہر انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ یعنی یہ 11 سبق ہیں جو کہ نفسیات بتاتی ہے کہ ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ 11 کڑوے سچ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور ان کو سمجھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے کڑوے سچ ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس لیے اکیلے رہنا سیکھیں۔ تو سب سے پہلا جو کڑوا سچ ہے، اور یہ میری پرسنل لائف سے بھی ہے اور میں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں اور اس پہ یقین ہے میرا واقعی، کہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور لوگ آپ کو بھول بھی جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ہو گیا وہ ہوگا، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں، اور آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے، سوائے پریشان ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ لوگوں پہ اعتماد کرنا چھوڑیں، اپنی ذات پہ اعتماد کریں، اکیلا جینا سیکھیں، اکیلا رہنا سیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو دوسری وجہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری وجہ بڑی زبردست ہے، لوگ سچوں کو نہیں بلکہ منافقوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے نا، یہ سب سے بڑی منافق ہی ہے۔ تو منافق لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی کرتے ہیں، منافق لوگ جو ہیں وہ سب سے آگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے منافقت، ان کو لوگوں کی خوشامد کرنا آتا ہے، اس لیے پھر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور سچا بندہ جو ہوتا ہے اس کو غصہ بھی آتا ہے، وہ دل کا صاف ہوتا ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو منافقوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن سچے لوگوں کو، صاف دل لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے منافق بن جانا ہے، آپ جیسے ہیں بس اپنے آپ کو جینون رکھیں، اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ پہ جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ ان لمحات سے ہیں جو آپ گزارتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال سے یہ چیز سمجھاتا ہوں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جب میں امیر ہو جاؤں گا تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا، جب مجھے اچھی نوکری ملے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب مجھے اچھا لائف پارٹنر ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، جب میری فلاں خواہش پوری ہوگی تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ نہیں، آپ نے کبھی بھی اپنی خوشیوں کو ان چیزوں سے نہ جوڑیں، کیونکہ یہ عارضی ہوتی ہیں۔ خوشیوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ان لمحات سے ہے جو آپ گزارتے ہیں۔ جیسا بھی ٹائم ہے آپ کا، آپ جس طرح کی بھی زندگی سے گزر رہے ہیں، خوش رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کا، وہ ہے اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ لوگ مرنے والوں کو کتنا جلدی بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیں گے۔ مرد حضرات کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جب لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں، قبر میں سلا کے آتے ہیں، تو ہم ان کو اتنا جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تو یہ بہت عام ہو گیا ہے، ہم جو بھی جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو دوسرے چوتھے دن 8ویں دن جو ہے نا وہاں پہ خوشیاں، وہاں پہ لوگ ایسے ہنس رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی وہ بندہ انسان تھا ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سوچیں کہ اگر آپ کے سر پہ موت آ گئی تو کتنوں کو فرق پڑے گا۔ تو جتنوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور باقیوں کو بھول جائیں، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ رہا کریں کہ بھی فلاں خوش ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، نہیں۔ اور یہ بھی نہ سوچا کریں کہ جس عہدے پہ، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ جو ہے نا بہت زیادہ ترقی ملے گی آپ کو، یا بہت زیادہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سب عارضی ہیں۔ آپ کی خوشیوں کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسٹرانگ پیپل جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، چلیں جائیں، جو بھی ہونا تھا ہو گیا۔ اور جو ذہین جو لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی جو آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں نا، وہ اگنور کر دینا ہے۔ ہر اس انسان کو اس کے سامنے بھول جائیں جو آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے۔ لوگوں کی فکر، لوگوں کے مسئلوں کو، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں جینا سیکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم دیکھتے ہیں،
نمبر 6 پہ ہے کہ جو لوگ آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے بھاگنا بیوقوفی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ سے غلط استعمال ہوتے ہیں، پتہ کن لوگوں سے ہم غلط استعمال، جن کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جن سے ہمیں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جن کے پیچھے ہم سب سے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہمیں غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیں، ان سے دور ہو جائیں۔ ان سے اگر آپ غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں تو آپ بیوقوف ہیں، خیال کریں اپنا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا نمبر 7 پہ، جب آپ لوگوں سے ویسا سلوک کرتے ہیں جیسا کہ وہ آپ سے کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی میں برداشت کر رہا تھا تو اس نے مجھے اچھی خاصی سنا دی، یہ ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو واپس سنائی تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ تو میرے سامنے بولا کیوں ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں تو اگلا آپ کو سناتا رہتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو واپس سناتے ہیں تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی بڑی لگتی ہے جو خاموش ہوتے ہیں اور اچانک بول پڑتے ہیں، اور پھر وہ جب بولتے ہیں تو پھر اگلے بندے کی جان نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو آپ اپوزٹ لیں۔ تو اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کو عزت دیتا ہے، تو آپ اس کو جب عزت دیتے ہیں تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا یعنی کہ آپ نے سمجھ کے چلنا ہے اور خیال سے چلنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ اگر ہم چلتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا نمبر 8، وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھیں۔ 1 اپنی آمدنی، نمبر 2 اپنا اگلا قدم، اور نمبر 3 اپنی ذاتی زندگی۔ مرد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی آمدنی نہیں بتاتا، اور عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی عمر نہیں بتاتی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، بلکہ یہ چیزیں تو لازمی چھپانی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی نظر لگتی ہے، اور لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے چھوڑو ہوتے ہیں۔ ابھی اگر وہ 1000 کما رہے ہیں تو کہتے ہیں میں 10,000 کما رہا ہوں، میں 1 لاکھ کما رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ اپنی یہ 3 چیزوں پہ فوکس رکھیں، یہ 3 چیزیں کو کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ آپ کتنا کماتے ہیں، نمبر 2 آپ کا اگلا قدم کیا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں، یہ بھی کبھی نہ بتائیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں نے صبح یا کل یا پرسوں جو سفر کرنا ہے وہ کس سائٹ پہ کرنا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلہ لے کے جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیکسٹ قدم نہیں بتاتے تھے، کیونکہ منافق ہوتے تھے، تو منافق جو ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا، اس لیے پھر۔ اور اس کے بعد ہے جو اپنی ذاتی زندگی، یہ بڑا کامن میتھ ہے ہمارے سوسائٹی میں، کہ لوگ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میرے گھر میں یہ چل رہا ہے۔ تو اپنی یہ پریشانیاں، اپنے گھر کی ذاتی زندگی، گھر کی یہ چیزیں نہ بتایا کریں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ پہ اگر ہم چلتے ہیں تو وہ یہ ہے، نمبر 9 پوائنٹ ہے، ہمیشہ اچھا انسان بن کے رہیں لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو بڑے یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، بڑی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، بڑے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ ہو گیا، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یہ بھی بچوں والی عادتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی خیال رکھیں۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ، اگر آپ خود کو ہر وقت ٹھیک سمجھتے ہیں تو کبھی بھی آپ زندگی سے نہیں سیکھ سکتے۔ دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارا اس پہ بڑا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے بعد صحابہ کرام، یہ لوگ جو تھے یہ پرفیکٹ تھے، ہم لوگ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرفیکٹ تھی، تو اس کے بعد ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں مکمل ہوں، تو وہ بیوقوف ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں کوشش کیا کرے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے نمبر 11، لوگوں سے معاملات میں برداشت طریقے سے کریں، کیونکہ آپ کا رویہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ٹریٹ کریں۔ یہ پوائنٹ بھی بڑا زبردست ہے کہ لوگ اگر آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کو آپ طریقے سے ہینڈل کریں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈر جائیں گے تو اگلا بندہ آپ پہ سوار ہو جائے گا، اگر آپ بہت زیادہ برداشت کریں گے تو اگلا آپ کو اچھا خاصا سنائے گا۔ یاد رکھیں آپ کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، جو آپ کا رسپونڈ آپ کرتے ہیں، اگلے بندہ اس کے مطابق آپ سے ڈیل کرتا ہے۔ اگر اگلے بندے کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے اگر تھوڑا سا بھی کچھ کیا تو یہ مجھے سنا دے گا، تو وہ آپ کو نہیں چھیڑتا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، اگلے بندے کی سائیکی کے مطابق اس کو ڈیل کریں۔ تو یہ 11 پوائنٹ تھے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہوگا، تو اس کو بار بار دیکھیے گا، بار بار سنیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، زندگی نے وفا کی، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب بنائے کہ کامیاب لوگ آپ کو فالو کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ السلام علیکم۔